بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلم القرآن کا سبق نمبر آج ہم 6 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 6 کے اندر 5 علامتوں کا گروپ ہے۔ کون سی علامتیں ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، آج کے سبق کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ کو عربی گرامر بذریعہ علامات اور اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ مکمل انشاءاللہ بذریعہ علامات آپ کو رنگوں کی مدد سے سکھایا جائے گا۔ اور دوستو آپ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اچھی طرح سمجھیں، انشاءاللہ آپ اس سے کافی کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 6۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہے ہوا اور ہیا۔ تو یہ علامت جو ہوا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ ہوا یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ ہوا یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے۔ ہوا ظالم، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے وہ یعنی قرآن کسی شاعر کا قول۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ آگے ہے ہیا، یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے اوپر ہوا پڑھا ہے، اس کا ترجمہ بھی وہ ہے۔ فرق کیا ہے کہ ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہیا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں، ہیا زجرۃ، وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے۔ ہیا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ ہیا حیۃ، وہ سانپ ہے۔ ہیا تمور، وہ زمین حرکت کرے گی۔ ہیا احسن، وہ بہتر ہے۔ ہیا دار القرار، وہ قرار کا گھر ہے۔ ان دو علامتوں کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا کہ یہ علامتیں ہوا مذکر کے لیے ہے، ہیا مؤنث کے لیے ہے، اور ان دونوں کا ترجمہ وہ ہی ہوگا۔ اب نوٹ ہے یہاں پہ، اس کو سمجھ لیجئے تاکہ اگر ہوا اور ہیا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو تو معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عربی میں لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہوا اور ہیا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو تو معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قرآن پاک سے آپ کو یہ تمام جو اس کی مثالیں ہیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الکوثر کی آیت ہے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ابتر کہتے ہیں اس کو کہ جس کے بیٹے نہ ہو تو اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ ہی غنی اور تعریف والا ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر ہے ہو اور ہی، یہ دیکھنے میں ایک جیسی ہیں لیکن پڑھنے کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے اور یہ علامتیں کہاں پہ آتی ہیں۔ ہو اور ہی، یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 3 علامات ہیں یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسماء کے ساتھ اگر ہو، ہی اسم کے آخر میں ہو تو ان کا ترجمہ عموماً اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے، پہلی تو بات یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسماء کے ساتھ اگر ہو، ہی اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنے، اپنے سے کرتے ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھ لیں۔ عندہ، اس کے پاس، ربہ، اس کا رب، علی رسولہ، اپنے رسول پر، جنتہ، اس کا باغ، اپنا باغ،
علی قبرہ اس کی قبر پر، فی سبیلہ اس کے راستے میں۔ یہ اسم کے ساتھ اگر آئیں گی تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا، اس کی یا اس کے، اپنا، اپنے اپنے۔ اب اگر یہ فعل کے ساتھ، افعال کے ساتھ آئیں، افعال کے ساتھ اگر ہو ہی فعل کے آخر میں ہوں تو ترجمہ عموماً اسے یا اس کو کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ یرزقہ وہ رزق دیتا ہے اسے، نصلہ ہم داخل کریں گے اسے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، نولہ ہم پھیر دیتے ہیں اسے۔ اب حروف کے ساتھ اگر ہو یا ہی آئے تو پھر کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ اگر ہو ہی حرف کے آخر میں ہو تو ان کا ترجمہ عموماً اس یا وہ سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ علیہ اس پر، الیہ اس کی طرف، انہ بے شک وہ، منہ اس سے۔ نوٹ: اگر ہو ہی سے متصل پہلے جزم ہو اور ان کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے تو الٹا پیش کی بجائے صرف پیش اور کھڑی زیر کی بجائے صرف زیر استعمال ہوتی ہے۔ نوٹ: یہاں پہ سمجھ لیجئے ہو اور ہی کے بارے میں، یعنی ہو اور ہی سے متصل یعنی بالکل ساتھ پہلے جزم ہو اور ان کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے تو الٹا پیش کی بجائے صرف پیش، کھڑی زیر کی بجائے صرف زیر ہم پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ لہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا اور ہا الٹا پیش ہو ہے، تو جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، ہم نے قانون کیا پڑھا ہے؟ متصل، یعنی بالکل ساتھ اس کے جزم ہو یا اگلے لفظ سے پہلے جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو الٹا پیش جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو یہاں پہ الٹا پیش کی جگہ پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے یہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ دونوں چیزیں دی ہوئی ہیں، لہ الملک، ٹھیک ہے، بھی، اب یہاں پہ با کے نیچے زیر ہی ہے تو یہاں پہ جب ہم آگے اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بھی کے نیچے ہم کھڑی زیر نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف زیر پڑھیں گے، جیسے بہل ارض منہ، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہا الٹا پیشو کو ہم نے ختم کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ منہ۔ ارسلہ، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہا الٹا پیشو ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور یہاں پہ پڑھیں گے ارسلہ۔ علی پلس ہی، تو یہاں پہ آپ دیکھیں جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ علیہ۔ فیہ، تو یہاں پہ ہا کے نیچے زیر ہے کھڑی تو یہاں پہ ہم نے اس کو ختم کر کے کیا پڑھنا ہے؟ فیہ۔ آگے ہے ہا، یہ علامت عموماً واحد مؤنث اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ اسم فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے۔ یہ اسم فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے۔ سب سے پہلے اسماء کے ساتھ آئے تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر ہا اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنے، اپنے ہوگا، جیسے ہم نے اوپر پہلے پڑھا ہے۔ جیسے ربھا، اس کی مثالیں سمجھ لیجئے، یہ مؤنث کے لیے ہے، ربھا اس مؤنث کا رب، رزقھا اس مؤنث کا رزق، علمھا اس مؤنث کا علم، عرضھا اس مؤنث کی چوڑائی۔ اگر افعال کے ساتھ آئے تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اگر ہا فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اسے، اس کو، انہیں کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں یعلمھا وہ جانتا ہے اسے، یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے، اسرھا اس نے چھپایا اسے، نتلوھا ہم پڑھتے ہیں انہیں، احیاھا اس نے زندگی دی اسے، وجدتھا میں نے پایا اس مؤنث کو۔ اگر حروف کے ساتھ آئے تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر ہا حروف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً اس یا وہ سے کیا جاتا ہے۔ مثال فیہا اس میں، انہا بے شک وہ، یعنی اس کا ترجمہ یا تو اس ہوگا یا وہ ہوگا، لہا اس کے لیے، منہا اس مؤنث سے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 5 علامتوں کے بارے میں پڑھا ہے، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وہ 5 علامتیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر ہوا اور ہیا ہے، یہ علامت اس میں ہوا جو ہے مذکر کے لیے ہے، ہیا مؤنث کے لیے ہے، ترجمہ ان کا سیم ہی ہے۔ آگے ہو اور ہی ہے، یہ ہم نے ہو اور ہی کے بارے میں پڑھا کہ یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے اسم فعل حرف کے آخر میں آتی ہیں۔ اسم کے آخر میں اگر ہیں تو اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، اپنا، اپنے، اپنے ہوتا ہے۔ افعال کے ساتھ آئیں تو اس کا ترجمہ اسے یا اس کو، اور اگر حروف کے ساتھ آئیں تو اس کا ترجمہ اس یا وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہا ہے آخر کے اندر ہم نے پڑھی ہے، یہ علامت واحد مؤنث کے لیے اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔
اگر اسماء کے ساتھ ہے تو اس کا معنی اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنے اپنے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر افعال کے ساتھ ہے تو پھر اسے، اس کو یا انہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اگر حروف کے ساتھ ہے تو اس کا ترجمہ اس یا وہ کیا جاتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آگے ہم لیسن نمبر 7 پڑھیں گے۔ سنڈے کے دن کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے لیسن جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔